دیوالی کا تہوار ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں دولت کی ایک دیوی ہیں لکشمی دیوی، وہ ان کی پوجا کرتے ہیں اور اسی تہوار کی خوشی میں وہ مٹھائی بانٹتے ہیں۔ اب ذرا غور کرو اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے مذہب میں ہم کو یہ بتایا گیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والا بھی اللہ ہے اور ذلت دینے والا بھی اللہ ہے، روزی دینے والا بھی اللہ ہے اور روزی کو تنگ کر دینے والا بھی اللہ ہے، اولاد دینے والا بھی اللہ ہے اور اولاد سے محروم کرنے والا بھی اللہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک مسلمان کبھی یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ دولت کسی دیوی دیوتا کے ذریعے ملتی ہے، علم کسی دیوی دیوتا کے ذریعے ملتا ہے۔ اسلام کی نظر میں یہ شرک ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا پاپ ہے۔ اسلام کی نظر میں اگر کوئی علم اور دولت کے لیے کسی کی پوجا کر رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کی عبادت کر رہا ہے، اسلام کی نظر میں یہ سب سے بڑا اپرادھ ہے، سب سے بڑا پاپ ہے۔ اور اسلام یہ ہم سے کہتا ہے اگر ہو سکے تو اس کو روک لو شرک کرنے سے، اگر روک نہیں سکتے تو تم اس کو زبان سے منع کرو، اگر زبان سے منع نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل سے برا جانو۔ اب میرے نوجوان ساتھیوں، جو تم فیس بک کے اوپر ہیپی دیوالی اور دیوالی کی شبھ کامنائیں دے رہے ہو، تم اپنی گرل فرینڈ کی وال پہ جا کر کے، ان کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ جا کر کے تم مبارکباد ان کو دیپاولی کی دے رہے ہو۔ اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جب تم نے دیوالی کی مبارکباد دے دی اور تم نے دیوالی کی مٹھائی کھا لی تو تم اس شرک کو کہاں تم دل سے برا جان رہے ہو؟ اگر تم دل سے برا جانتے تو اس کی مبارکباد نہ دیتے، تم دل سے برا جانتے تو اس کی مٹھائی نہ کھاتے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی اتنے سخت مت بنو۔ بھائی ہم سخت بننے کی بات کہاں کر رہے ہیں؟ آپ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، انسانیت کا سلوک کریں، اپنے اخلاق سے ان کا دل جیتیں۔ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ آپ دیوالی کی مبارکباد دیں گے اور دیوالی کی مٹھائی کھائیں گے تب آپ کا غیر مسلم بھائی آپ سے خوش ہو جائے گا؟ یہ بات یاد رکھیے میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ سلوک کرنے کے معاملے میں بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ مسجد میں آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے، اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نے ہاتھ باندھا، نماز آپ شروع کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے اپنے نبی کو تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ جیسا طریقہ نبی کا تھا نماز کا، ویسے ہی طریقے پر ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کے رسول جب نماز پڑھتے تھے سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، سب سے پہلے دعائے ثنا پڑھتے تھے، اللہم باعث بینی پڑھتے تھے، اعوذ باللہ پڑھتے تھے، بسم اللہ پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہوتی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے فہیہ خداجن فہیہ خداجن، اس کی نماز ادھوری ہے ادھوری ہے ادھوری ہے، اس کی نماز پوری نہیں ہے، اس کی نماز پوری نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کوئی اور سورت پڑھتے، پھر آپ رکوع میں جاتے اور رکوع میں جانے کے پہلے آپ رفع یدین کرتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے کندھے تک۔ رکوع میں جب آپ جاتے آپ کی پیٹھ اور آپ کا سر بالکل برابر ہوتا اور اطمینان سے آپ رکوع کرتے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ کر کے آپ رکوع کرتے۔ رکوع میں آپ نے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں، سب سے مشہور دعائیں سبحان ربی العظیم، یہ دعا کم سے کم 3 بار پڑھنی چاہیے، اللہ کے رسول پڑھتے تھے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہوتے، رفع یدین کرتے، اپنے ہاتھوں کو کندھے تک اٹھاتے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھتے، آپ اطمینان سے کھڑے رہتے۔ اس کے بعد آپ سجدہ کرتے اور سجدے میں جاتے وقت پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھتے، پھر اپنے گھٹنے کو بعد میں رکھتے۔ سجدے میں کم سے کم 7 چیزیں زمین کے اوپر اللہ کے پیارے نبی رکھتے تھے۔ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتے تھے،
اپنی ناک کو زمین پر رکھ دیتے، پیشانی اور ناک دونوں کو ایک مانتے تھے آپ، دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھتے، دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھتے اور دونوں پیروں کو بھی زمین پر رکھتے اور پیروں کی انگلیوں کو موڑ کر کے ان کا رخ قبلہ کی طرف کر لیتے اور آپ اطمینان سے سجدہ کرتے۔ سجدے میں آپ نے کہنیوں کو زمین پر بچھانے سے منع کیا اور آپ نے فرمایا کتے کی طرح اپنے ہاتھوں کو سجدے میں زمین پر بچھا کر کے سجدہ نہ کرو۔ مرد کا بھی یہی طریقہ ہے، عورت کا بھی یہی طریقہ ہے، عورت بھی سجدہ ایسے ہی کرے گی جیسے مرد کرتا تھا۔ کوئی بھی صحیح حدیث ایسی نہیں کہ مرد کا سجدہ کرنے کا طریقہ الگ اور عورت کا طریقہ الگ ہے، دونوں کا طریقہ سیم ہوگا، دونوں کا طریقہ ایک ہوگا۔ سجدے میں آپ الگ الگ دعائیں پڑھتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ بھی پڑھتے تھے، اور بھی دعائیں آپ پڑھتے تھے کم سے کم 3 بار۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد اطمینان سے آپ بیٹھ جاتے تھے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ دعا آپ پڑھتے تھے، پھر دوسرا سجدہ کرتے تھے۔ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اطمینان سے آپ بیٹھے رہتے تھے اور پھر اٹھ کر کے آپ دوسری رکعت کے لیے آپ اٹھتے تھے اور جیسے آپ نے پہلی رکعت پڑھی تھی آپ دوسری رکعت پڑھتے تھے۔ اگر وہ نماز 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی ہوتی تھی، اللہ کے پیارے نبی 2 رکعت پڑھنے کے بعد التحیات پڑھتے تھے، اور التحیات میں جو حدیث سے جو چیزیں ثابت ہیں کہ التحیات کے شروع سے لے کر کے سلام پھیرنے تک آپ اپنی انگلی کو اٹھائے رہتے تھے۔ یہ ہمارے بہت سارے بھائیوں نے جو طریقہ بنا لیا ہے کہ اشہد اللہ کے اوپر اٹھاتے ہیں اور الا اللہ کے اوپر انگلی کو نیچے کر دیتے ہیں، معاف کیجئے یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ پورے تشہد میں التحیات آپ نے جب سے شروع کی ہے، سلام پھیرنے کے ٹائم تک آپ کی انگلی ایسے اٹھی رہے گی، بیچ بیچ میں آپ تھوڑا تھوڑا انگلی کو حرکت دیں گے، جب درود شریف پڑھیں گے تب آپ حرکت دیں گے، درود شریف کے بعد کی دعائیں جب آپ پڑھیں گے تب آپ حرکت دیں گے۔ یہ حرکت دینا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے تو آپ رفع یدین کر کے اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھ لیتے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، کبھی کبھی کوئی اور سورت بھی پڑھ لیتے تھے لیکن عام طور سے صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ اور جب آپ نماز کے آخری تشہد میں بیٹھتے تھے تو اپنے بائیں پیر کو آپ داہنے پیر کے نیچے سے نکال کے اپنی کمر کے بل بیٹھا کرتے تھے اور التحیات پڑھتے تھے۔ التحیات کے بعد درود شریف پڑھتے تھے، درود شریف کے بعد آپ مختلف دعائیں پڑھتے تھے، اللہم انی ظلمت نفسی والی دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم والی دعا بھی آپ پڑھتے تھے۔ اس کے بعد آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، داہنے اور بائیں طرف آپ سلام پھیرتے۔ یہ ہے اللہ کے رسول کی نماز کا طریقہ۔ اب کوئی اگر یہ کہتا ہے مولوی صاحب آپ نے طریقہ تو بتا دیا لیکن ہم تو اسی طریقے پر نماز پڑھیں گے جو باپ دادا سے ہم دیکھتے چلے آئے تھے، معاف کرنا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کے آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کے باپ دادا کیسے نماز پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ پوچھا جائے گا آپ کی نماز رسول کے طریقے کے مطابق تھی کہ نہیں تھی۔ اس لیے کہ اللہ نے اعلان کر دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، او لوگو جب میں نے اپنے رسول کو تمہارے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے تو تم نے میرے نبی کے طریقے پر نماز کیوں نہیں پڑھی؟ ایک صحابی مسجد میں آتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد وہ اللہ کے رسول کو آ کر کے سلام کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور جواب دینے کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ تم پھر سے نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ صحابی پھر سے آتے ہیں، پھر سے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر آ کر کے اللہ کے رسول کو سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ پھر سے نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی۔ جب 3 بار ایسا ہو جاتا ہے صحابی اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی
آپ ہی بتا دیجئے کہ نماز کیسے پڑھی جائے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابی کو سمجھاتے ہیں، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، جلدی بازی میں نماز نہ پڑھو، اطمینان سے نماز پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، کوئی سورت پڑھو، پھر اطمینان سے رکوع کرو، پھر اطمینان سے رکوع کے بعد کھڑے ہو جاؤ۔ تمہاری نماز میں سکون ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے۔ جلد بازی والی نماز اگر تم نے پڑھی تو تمہاری نماز اللہ تعالیٰ کیا مانی نہیں جائے گی؟ میرے بھائیوں، اپنی نمازوں کا جائزہ ہم اور آپ لے لیں کہ ہماری نمازیں اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہیں کہ نہیں۔ اور آگے بڑھو، یہ تو نماز کا معاملہ ہو گیا۔ شیرشاہ آبادیوں کا علاقہ ہے، بہت بڑی آبادی ہے آپ کی اس پورے سیمانچل کے ایریا میں۔ شادیاں آپ کر رہے ہیں، بارات بھی لے کر کے جا رہے ہیں، شادی کے اندر جہیز کی ڈیمانڈ بھی ہو رہی ہے، لاکھوں لاکھوں روپے جہیز لیا جا رہا ہے، اور بڑے فخر کے ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ پوری شیرشاہ وادی قوم اہل حدیث ہے، ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، ہماری پوری قوم اہل حدیث ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرنا یہ الگ بات ہے، اور اس پر عمل کر کے دکھانا یہ الگ بات ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اہل حدیث مانتے ہیں اور قرآن و حدیث پر چلنے والا اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو پھر قرآن کی یہ آیت ہم شادی بیاہ میں کیوں نہیں پڑھتے، اور قرآن کی اس آیت کو اپنے شادی بیاہ پر کیوں فٹ نہیں کرتے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ او لوگوں، میرا نبی تمہارے لیے نمونہ ہے، میرا نبی نماز میں بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، میرا نبی شادی بیاہ میں بھی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ہر سال جہیز کے اوپر تقریریں ہو رہی ہیں، مگر کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے۔ غریب باپ بیچارہ لڑکی کی شادی کیسے کرے، سماج میں کوئی سمجھنے والا نہیں ہے۔ یا تو وہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگے اور اپنی بیٹی کے جہیز کا انتظام کرے، یا وہ بیچارہ صبر کرے اور اس امید میں لگا رہے کہ میرے پاس پیسے کا انتظام ہو جائے تو میں اپنی لڑکی کی شادی کروں گا۔ 30 سال کی غریب لڑکی آج جوانی کی دہلیز کو پار کر رہی ہے۔ آج غریبوں کی لڑکیاں اپنی عزت و آبرو کی حدوں کو کراس کر رہی ہیں، اپنی عزت و آبرو کی لمٹ کو کراس کر رہی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر وہ غریب کی بیٹی کے قدم اگر بہک گئے، مجھے بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ نے نماز تو رسول کے طریقے کے مطابق پڑھی، آپ نے روزہ تو نبی کے طریقے کے مطابق رکھا، آپ نے حج تو نبی کے طریقے کے مطابق کیا، مگر معاف کیجئے گا، آپ کے شادی بیاہ میں رسم و رواج کی جو لمبی لسٹ ہے اس کو اگر آپ نے نہیں توڑا اور اس کو آپ نے ختم نہیں کیا تو آپ نے اس آیت